السلام علیکم ناظرین، خبر سے خبر میں خوش آمدید، میں افتخار شرازی۔ ناظرین، لگتا یہ ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان تعلقات ری سیٹ ہونے جا رہے ہیں۔ اگرچہ ماضی میں بھی دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی ایک طویل تاریخ ہے، لیکن اب کے بعد ایک نئی تاریخ رقم ہوئی ہے۔ گویا کہ خود امریکہ کے اندر سینکڑوں سال روایت کو گویا کہ بالائے طاق رکھ کے پہلی بار امریکہ کے صدر نے وائٹ ہاؤس میں کسی سویلین لیڈر کے بجائے ایک یونیفارم مین کو گویا کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل کو مدعو کیا، ان کے ساتھ 2 گھنٹے کی طویل نشست کی اور تمام معاملات کے اوپر گفتگو کی، اور بالخصوص جو بھارت کے ساتھ جنگ کو روکنے سے متعلق ان کا ڈیسیجن تھا اس کو لے کے ان کا شکریہ بھی ادا کیا، اور اس عزم کا بھی اظہار کیا گیا کہ پاکستان کے ساتھ لانگ ٹرم اسٹریٹجک تعلقات ہوں گے، اور اس کے اندر تمام شعبے، صرف دفاع کاؤنٹر ٹیررزم نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ معیشت ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، کرپٹو کرنسی ہے، ایگریکلچر ہے، یو نیم اٹ، تمام منرلز ہیں، تمام شعبوں کے اندر ایک تعاون کی طویل فہرست ہے جو انہوں نے پیش کی ہے کہ اب یہ دونوں ملک کس طرح آگے بڑھیں گے۔ اور ساتھ میں اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے موقف کو بھی بڑے بہترین انداز میں سنا جا رہا ہے، لیکن جیسے میں نے کہا کہ اس سے پہلے ہم نے روس کے خلاف جنگ میں امریکہ کا ساتھ دیا، لیکن اس کے بعد جب جنیوا ایکارڈ ہوا تو پاکستان کو تنہا چھوڑ دیا گیا۔ اس کے بعد پاکستان نے اس جنگ کو بڑے عرصے تک بھگتا ہے۔ ایون کہ 9/11 کے بعد کیا ہوا کہ ہم دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس میں فرنٹ لائن اسٹیٹ کے طور پہ کردار ادا کیا، لیکن نتائج کیا نکلے کہ پاکستان نے 80,000 جانیں گنوائیں، اپنی معیشت کو $150 ارب کا نقصان پہنچایا، اور آج بھی پاکستان کے 2 صوبوں میں دہشت گردی بڑے اپنے عروج پہ ہے۔ اور پاکستان کا گلہ بھی یہی ہے کہ امریکہ جو افغانستان کے اندر $7.5 ارب کا اسلحہ چھوڑ کے چھوڑ گیا ہے، وہ اسلحہ آج پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، اور وہاں سے جتنی پراکسیز ہیں ان کی فنڈنگ بھی شاید امریکہ کے دوست ممالک بالخصوص ہندوستان کر رہا ہے۔ تو اب اگر یہ تعلقات ری سیٹ ہونے جا رہے ہیں تو ماضی میں تو ہم نے ڈو مور کا منترا سنا ہے امریکہ سے، کیا اس بار پاکستان کی جانب سے بھی کوئی ڈیمانڈ لسٹ ہوگی؟ وہ کیا ہونی چاہیے؟ مسئلہ کشمیر کا حل، پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنا، اور بالخصوص افغانستان کی سرزمین سے جو پاکستان کے خلاف بہت بڑی پراکسیز چل رہی ہیں، کیا ان کا خاتمہ ہو پائے گا؟ اس ملک کی پارلیمان کیا سوچ رہی ہے؟ ان تعلقات کی شروعات کیسے ہونی چاہیے؟ اور اگر امریکی صدر پاکستان کا دورہ کرتے ہیں تو ان کے سامنے وہ کیا ڈیمانڈ لسٹ رکھنی چاہیے؟ تو آج ہم اپنے ارکان پارلیمان سے اس حوالے سے گفتگو کریں گے اور ان کا موقف جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہم ڈسکشن کر رہے ہیں اپنے پروگرام میں کہ امریکہ کے ساتھ لگتا ہے کہ ہمارے تعلقات ایک سے ری سیٹ ہونے جا رہے ہیں، ایک نئی شروعات ہونے جا رہی ہے۔ جس طرح فیلڈ مارشل جنرل سید آصف منیر نے وہاں پہ انٹریکٹ کیا، جس طرح ریسیپشن دیا گیا، اب ان تعلقات کو وسعت دی جا رہی ہے۔ تو ماضی میں بھی تعلقات تو بڑے رہے ہیں ہمارے امریکہ کے ساتھ، بٹ اس بار ان کی نوعیت کیا ہونی چاہیے؟ تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینیٹر روبینہ قائم خانی صاحبہ، آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، تو کچھ بتائیں۔ آپ نے دیکھا ہے بلاول صاحب بھی سفارتکاری کر کے ہیں، بٹ فیلڈ مارشل گویا کہ اس وقت موجود ہیں واشنگٹن ڈی سی میں، ٹرمپ صاحب سے ملاقات، اس کے بعد تھنک ٹینکس کے ساتھ، پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ، لگتا ہے کہ کوئی نئی شروعات ہونے جا رہی ہے۔ آپ کو بھی اسی طرح کی کوئی پلس مل رہی ہے؟ دیکھیے، ماضی میں بھی امریکہ کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات رہے، لیکن میں یہ کہوں گی کہ ابھی ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف گئے ہوئے ہیں، فیلڈ مارشل صاحب جو ہے وہ وہاں پر موجود ہیں، اور ان کو بڑا گرم جوشی کے ساتھ جو ہے ویلکم کیا گیا ہے۔ لیکن میں یہاں پر یہی کہوں گی کہ پہلے پاکستان ہے، اور پہلے پاکستان کے مفادات ہیں، اس کی امن و سلامتی ہے اور اس کی بقا ہے۔ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح سے جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ایک بڑا کامیابی کے ساتھ ان کا وہ بڑا دورہ رہا، جو انڈیا پاکستان کے حوالے سے جو کانفلکٹ تھا، اس حوالے سے ایک بڑا اچھا انٹرنیشنلی میسج گیا ہے، اور ابھی ہم فیلڈ مارشل صاحب سے بھی یہی امید کرتے ہیں کہ وہ انشاءاللہ جو ابھی اس وقت امریکہ میں موجود ہیں، وہ پاکستان کو پہلے مد نظر رکھیں گے، اور اسی پہ جو ہے آگے بات بڑھائی جائے گی امریکہ کے ساتھ یا کسی بھی ملک کے ساتھ، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم سب کچھ ہیں۔ کیونکہ ماضی میں آپ ذکر کیا تو ہم نے گویا کہ روس کے خلاف جنگ لڑی، اس کے بعد 9/11 آیا تو پھر ہم نے ایک بہت بڑی ٹیررزم کے خلاف جنگ لڑی، لیکن تعلقات میں اتار چڑھاؤ بھی آتا رہا۔ 2008 میں جب پیپلز پارٹی حکومت تھی، اس کے بعد ایک سلالہ ہوا اور ہم نے نیٹو سپلائز کو بھی روکا،
گویا کہ اب آپ کو لگتا ہے کہ جب آپ ٹیبل پہ بیٹھے تو کچھ پاکستان کی ڈیمانڈ لسٹ میں ہونی چاہیے، کیونکہ ریسنٹ پاس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ 7 ارب ڈالر کا اسلحہ چھوڑ کے گیا ہے امریکہ، اور وہی اسلحہ اب ہمارے خلاف استعمال ہو رہا ہے، تو پاکستان کا موقف ہونا کیا چاہیے اس وقت؟ بالکل، دیکھیں جس طرح سے ماضی میں جو خاص طور پر ہم نے دہشت گردی کے خلاف ہم نے جنگ لڑی ہے، اور اس میں ہمارے معصوم جانیں جو جس طرح سے ضائع ہوئی ہیں، شہید ہوئے ہیں، ہمارے بچے، ہماری خواتین، ہمارے لوگ، اس میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں اس کا بہت بڑا جو ہے ہم نے قیمت ادا کی ہے اس دہشت گردی کی، اور ہم نے پوری دنیا میں یہ پیغام پہنچایا ہے کہ پاکستان کسی بھی طرح سے دہشت گرد نہیں ہے۔ دہشت گرد کو جو ہے وہ دہشت گردی کو ختم کرنے میں بلکہ ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا ہے، اور یہی میں کہوں گی کہ آگے بھی اسی طرح کی جو ہے وہ پہلے ہم نے جو قیمت ادا کی ہے، میں سمجھتی ہوں اس میں جو ہے ہمیں آگے کیا اس کے جو ہے وہ فوائد ہوتے ہیں ہمارے ملک کے لیے، ہماری قوم کے لیے، ہمارے لوگوں کے لیے۔ میں نے جس طرح سے کہا کہ پہلے پاکستان ہے، پاکستان کی قوم ہے، پاکستان کے لوگ ہیں، پاکستان کے بچے ہیں، اگر ان کی جانوں پہ سودا کوئی ہوتا ہے تو وہ نامنظور ہے۔ اور بالخصوص جو کشمیر کا معاملہ ہے، پاکستان اور بھارت کے درمیان 2 ایٹمی طاقتیں ہیں، ٹرمپ صاحب اس کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں، تو ہمارا فوکس وہ بھی ہونا چاہیے کہ جو ریجنل ایشوز ہیں، کیونکہ ہم تو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسٹیبلٹی چاہتے ہیں، پیس چاہتے ہیں، اس مسئلے کو حل کرنے کے حوالے سے کیا ہماری ڈیمانڈ لسٹ ہونی چاہیے؟ دیکھیں بالکل میں یہ کہوں گی کہ جس طرح سے ماضی میں یہی ہوا کہ انڈیا کوئی بھی الزام لگاتا ہے لیکن انفارچونیٹلی وہ جو ہے اس کو پروف نہیں کر پاتا، اور پھر اسی میں جو ہے وہ دیکھیں کہ جب پاکستان اس کو جواب دیتا ہے تو اسی طرح سے جو عالمی برادری ہے اس کو پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، جو سچ پہ ہے، نہ کہ جھوٹ پہ جو ہے وہ جو انڈیا ایک پروپیگنڈا کرتا ہے کشمیر کے حوالے سے یا کسی بھی پہلگام کا جو واقعہ ہوا اس پہ جو الزام تراشی کرتا ہے، وہاں پر ثبوت تو وہ کوئی بھی نہیں دے پاتا، ہمیشہ اس کی الزام تراشی ہی ہوتی ہے۔ تو عالمی برادری کو اس چیز سے انڈیا کو روکنا چاہیے، خطے میں امن ہونا چاہیے، کشمیر پاکستان کا تھا اور کشمیر پاکستان کو ہی ملنا چاہیے۔ اور انفیکٹ اگر ہمیں اسٹریٹجک پارٹنر بنایا جاتا ہے ایک بار پھر امریکہ کی جانب سے اس خطے کے اندر، کیونکہ اس وقت تو انڈیا ہے، تو اگر یہ اسٹیٹس ملتا ہے تو لے لینا چاہیے، کوئی پرابلم تو نہیں ہے اس میں؟ دیکھیں ابھی وہی میں نے کہا کہ جس میں ہمارے پہلے پاکستان کی جو بات آتی ہے، اس کی سالمیت کی بات آتی ہے، تو اگر اس پہ بات ہوتی ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر۔ اور لاسٹلی یہ بھی جاننا چاہوں کہ اگر اس کو ہم پاکستان چائنا ریلیشنز کے لینس سے دیکھیں، ان تعلقات کو جو بڑھ رہے ہیں ہمارے امریکہ کے ساتھ، تو ہمارے پرانے دوست کو پریشان تو نہیں ہونا چاہیے، امبیلنس تو نہیں آئے گا؟ دیکھیں پاک چین دوستی جو ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ شروع سے ہی جب سے پاکستان بنا ہے اور وہ انشاءاللہ مرتے دم تک، جب تک پاکستان اس دھرتی پہ ہے، جب تک چائنا اس دھرتی پہ ہے، پاک چائنا دوستی جو ہے اس میں کوئی بھی جو ہے میں سمجھتی ہوں کسی کے آنے سے یا جانے سے کوئی بھی اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ بہت شکریہ روبینہ خامخانی صاحب ہم سے گفتگو کر رہی تھی۔ پروگرام میں کچھ آگے چلیں گے، کچھ اور بھی اسی طرح پارلیمنٹیرین سے گفتگو کریں گے کہ نئی شروعات پاکستان امریکہ تعلقات کے میں ہونے جا رہی ہے، کتنی اہم ہے، اور اس میں گویا کہ کیا ہونا چاہیے، کہ کیا ہم نے تو ماضی میں امریکہ کی جانب سے ڈو مور کی کہانی سنی، تو اب پاکستان کی جانب سے بھی کوئی ڈیمانڈ لسٹ ہونی چاہیے تو کیا ہونی چاہیے گی؟ چلتے ہیں اور کچھ اور سیاستدانوں سے گفتگو کرتے ہیں۔ جی گفتگو ہو رہی ہے کہ پاک امریکہ تعلقات میں لگتا ہے کہ ایک نئی شروعات ہونے جا رہی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر خلیل طاہر سندھو صاحب، آپ کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے۔ سر انفیکٹ یہ جو انگیجمنٹ ہوئی ہے ہم نے دیکھے واشنگٹن میں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی، اس کے بعد تو لگتا ہے کہ ایک نئی شروعات ہونے جا رہی ہے، بٹ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کی ایک تاریخ ہے جس کے اندر بڑا اتار چڑھاؤ بھی آتا رہا ہے، اور ماضی میں ہمارا گلہ یہ رہا ہے کہ ڈو مور گویا کہ ڈیمانڈ ہم سے ہوتی رہی بٹ سلے میں ملا کچھ نہیں۔ تو سر آپ کی بار تعلقات کے اندر جو نئی شروعات ہونے جا رہی ہے، اس میں کوئی پاکستان کے لیے بھی کوئی ون ون سچویشن ہے؟ اشرف صاحب آپ کا اور ڈان ٹی وی کا بہت شکریہ، آپ نے بڑا پرٹیننٹ کویشچن کیا ہے۔ اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے، اور تاریخ یہ ہے کہ یہ جو انڈیا نے اگریشن کیا تھا ہم پہ پہلگام واقعہ والا، وہ ٹوٹلی فیبریکیٹڈ نکلا، اور آج تو وہاں کے جو اے جے دلت ہیں اس نے بھی کہہ دیا کہ یہ کنکاکٹڈ واقعہ تھا۔ جب اس کی وجہ سے بعد میں جب سفارتکاری ہوئی اور بہت سارے ممالک جس میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کا بھی بہت زیادہ ہاتھ تھا، وہ بھی ساتھ رہے، پرائم منسٹر کے ساتھ رہے اور ہر جگہ پہ، تو جب پھر امریکہ کو بھی یہ سمجھ آئی کہ جو وہ ہمیں سمجھتا تھا، میں نے بہت سارے مہمان ایسے دیکھے، آئی ایم آلسو گوئنگ ٹو یو ایس، آپ دیکھیں گے اور اس سے بھی اچھی لبی ہم کریں گے جو جنرل صاحب نے کیا، میں بھی 22 کو جا رہا اپنے ملک
چاہیے کیونکہ پہلے ملک ہے اس کے بعد سارا کچھ ہے. میرا یہ ادراک یہ کہتا ہے, میرا پرسیپشن یہ کہتا ہے پولیٹیکلی بھی اور ایز اے لائر بھی, ایز اے سینیٹر بھی, کہ ڈیفینیٹ اچھے تعلقات شروع ہوں گے. اور اس میں تبدیلی یہ ہے کہ ایک جو سوچ پائی جاتی تھی پاکستان کے لیے کہ پاکستان صرف اور صرف ٹیررسٹوں کو پالتا ہے, وہ سوچ ختم ہو گئی ہے. دیر آر ویری لٹل ایلیمنٹ جو اب بھی ہیں, لیکن آپ دیکھیں وہ کہاں سے استعمال ہوتے ہیں, ان کے پیچھے کون ہوتا ہے. مطلب وہاں جب خیبر والی گاڑی پہ حملہ ہوا کے پی میں, سوائے انڈیا کے سب نے اور اسرائیل کے علاوہ کسی نے, اور سب نے مذمت کی, ان دونوں نے مذمت کی. ہم نے ان کا جہاز گرا مسافروں کا, سب سے پہلے میں نے اور ہم سب لوگوں نے, کہ وہ انسانی جانیں. تو یہ ہمارا آپ کا ہم سب کا دین بھی یہی سکھاتا ہے اور یہی بات ہے. تو میں اس کو بڑا ہی پازیٹیو لے رہا ہوں کہ بڑے اچھے تعلقات شروع ہوں. لیکن انفیکٹ اس کو اگر ہم تھوڑا سا چین کے اور پاکستان کے تعلقات کے لینس سے دیکھیں سر, تو اگر خطے میں دوبارہ اس خطے میں اگر پاکستان کو اسٹریٹجک پارٹنر بنایا جاتا ہے تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پاکستان چین کے تعلقات کا کو رکھنا آئے گا, تو یہ پرابلم آ سکتی ہیں آپ کے خیال میں؟ دیر از اے نیڈ آف بیٹر ڈپلومیسی. اسی کو ڈپلومیسی کہتے ہیں کہ آپ نے ان کے ساتھ بھی رہنا ہے, ان کے ساتھ بھی رہنا ہے. دیکھیں ہم کسی کو چھوڑ تو سکتے نہیں, اور خاص طور پہ ہم اپنا سب کچھ تبدیل کر سکتے ہیں, ہم سیاحت تبدیل نہیں کر سکتے. تو چائنا کے ساتھ بھی ریلیشنز رکھنے ضروری ہیں, لیکن مے بی اس وجہ سے جنرل صاحب کی وجہ سے یا پاکستان کی ان کاوشوں کی وجہ سے چین اور امریکہ بھی قریب آ سکتے ہیں ایک دوسرے کے. کیونکہ 70 کی دہائی میں تو ہم نے ملایا تھا آپس میں. جی ملایا تھا, تو اب بھی یہ ایسا کر سکتے ہیں. پاکستان میں بڑا ویژن ہے, پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے, اور سب سے زیادہ جو ہم نے پہلگام واقعے کے بعد جو کچھ انہوں نے مئی میں اٹیک کیا ہم پہ, جس طرح سے قوم نے اپنے آپ کو قوم ثابت کر گئی ہے, جنگ جیتی, اس کے بعد سب کو پتہ چل گیا کہ یہ کنکاؤنٹر اسٹوری تھی انڈیا کی. اور مودی دیکھے جب اس کا دورہ تھا تو وہ وہاں پہ پہلگام میں نہیں گیا, سیدھا بہار میں گیا جہاں پہ الیکشن ہو رہے تھے. تو یہ اس کی الیکشن اسٹریٹجی تھی, اب وہ بے نقاب ہو چکا ہے. میں تو آپ کو پتا آپ کے ٹی وی شو پہ آپ کے پروگرام اس کو مردودی کہتا ہوں, مودی نہیں کہتا. لیکن خلیل طاہر صاحب انفیکٹ کوئی ڈیمانڈ اس تو ہماری جانب سے بھی ہونی چاہیے نا, کیونکہ ہم نے روس کے خلاف جنگ لڑی, 9/11 کے بعد دہشت گردی کے خلاف فرنٹ اینڈ اسٹیٹ کے طور پہ ہم نے اپنے کو 80,000 لوگ گوائے, $100 ارب کا ہماری اکانومی کو نقصان پہنچا. بٹ آج ہم یہ گلہ کرتے ہیں امریکہ سے بھی کہ جب آپ افغانستان سے جا رہے تھے تو $7.5 ارب کا آپ اسلحہ چھوڑ کے گئے, وہ اسلحہ ہمارے خلاف استعمال ہو رہا ہے. تو سر کوئی ہماری ڈیمانڈ لسٹ بھی ہونی چاہیے, یا ہم اس بات پہ خوش ہو جائیں کہ جی ہمیں دوبارہ امریکہ نے انگیج کر لیا تو بس زبردست ہو؟ نہیں, یو آر ویری رائٹ. میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ ڈیمانڈ یہ ہونی چاہیے کہ جس طرح سے پہلے ہمیں نظر انداز کیا جاتا رہا, جس طرح ہمارا نقصان کیا جاتا رہا. جہاں تک آپ نے رشیا کی جنگ کی, میں تو اس کو زیادہ کی ہسٹوریکل ڈس آنیسٹی سمجھتا ہوں. وہ جنگ نہیں کرنی چاہیے تھی میرے ذاتی طور پہ. ہمیں استعمال نہیں ہونا چاہیے. ہاں, ایک گاؤں میں 2 چودھری ہوں تو ایک کے بندہ ایک نام کرے تو بندہ دوسرے کے پاس چلا جاتا ہے. تو جب آپ نے خود ایک ہی چودھری بنا دیا تو پھر اسی کے پاس جانا پڑے گا. تو لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم نے بہت لاس کیا ہے, بہت لاس ہوا ہمارا اس ایسی جنگ سے جس میں ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں تھا. تو ایسے ہی ہم نے مطلب ایک جھوٹا نعرہ زیالق لگاتا تھا, خود وہ اس کے اپنے پتہ نہیں کہاں پہ تعلقات تھے. میں اگر آپ کو بتاؤں تو میں سامنے بتا نہیں سکتا, کسی نے اکیلے بتاؤں گا کہ وہ کہاں پہ ملا ہوا تھا جا کے. اچھا, وہ بھی کسی اور کے لیے کام کر رہے تھے؟ جی, آئی ول ٹیل یو. اچھا صاحب یہ بتائیں کہ ٹرمپ صاحب نے دورہ پاکستان کی دعوت بھی قبول کر لی ہے, تو سر آپ اپنے پرائم منسٹر کو جا کے کان میں کیا بتائیں کہ جب وہ یہاں پہ آئیں تو کم از کم پہلا مطالبہ ہمارا ان کے ساتھ یہ ہونا چاہیے؟ میری اتنی پہنچ گئی کہ میں پرائم منسٹر کے کان تک جا سکوں. جی لیکن پھر بھی آپ کا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ مطلب جیو اور جینے تو سمپل سی بات ہے, اور ہم جو ہیں ہم بالکل وی آر ناٹ ٹیررسٹ. ہمارے 99% سے زیادہ لوگ جو ہیں امن پسند ہیں. تو یہ چھوٹے موٹے ہوتی ہیں چیزیں, لیکن دیز آر ناٹ دا گورنمنٹ اسپانسرڈ. اگر چیزیں گورنمنٹ اسپانسرڈ نہ ہو تو پھر ان کو اس حوالے سے لینا چاہیے. لوگوں میں ہوتا ہے اور پورے ورلڈ میں ہو رہا ہے. مطلب گلوبل لیول پہ دیکھیے آپ تو ہر جگہ پہ وائلیشنز ہو رہی ہیں. ہمارے بھی چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں, ضرور ہوتی ہیں, بٹ اٹ ڈز ناٹ مین کہ ہم سارے ملک کو ہمیں دشمن سمجھیں. ٹیررزم پہ تو اپریشیٹ کر رہے ہیں, بٹ ہمارا کشمیر کا ایشو بھی ہے جو 2 نیوکلیر پاور کے درمیان دیرینہ مسئلہ ہے. ٹرمپ صاحب بھی چاہ رہے ہیں بٹ مودی صاحب تیار نہیں ہیں. تو اس حوالے سے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب کو کہنا چاہیے کہ پش کریں؟ جی, بیسک ایشو ہی ہمارا کشمیر کا ہے, اور جو کچھ اس نے 370 اور 35 سے ایک آئین کے تحت آئین بدل کے جب وہاں سے ورلڈ کپ لے کے آئے تھے کہ میں ورلڈ کپ لے آیا ہوں دوسرا, تو اسی دن وہ دوسرا کام ہو گیا. پھر رشیا گیا تو یوکرین کے ساتھ جنگ ہوگی اسی دن. سر اب آپ کی باری ہے نا سر. نہیں, ہم ڈیفینیٹ وہ مطالبہ کریں گے جو ریزنیبل بھی ہوں گے, سیزنیبل بھی ہوں گے, پاسبل بھی ہوں گے اور پریکٹیکل بھی ہوں گے, اور کام کر کے دکھائیں گے. صرف خالی نعروں سے بات نہیں کریں گے. جی بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. ہم سے بات کر رہے تھے سینیٹر خلیل طاہر سندھو, اور یہ بتا رہے تھے کہ یقینی طور پہ جب امریکہ کے ساتھ تعلقات کو نئے سلسلے سے شروعات کی جائیں گی تو پاکستان کے مفادات کو اور جو علاقے کے مسائل ہیں ان کو سامنے رکھ کے ان سے گفتگو کی جائے تاکہ اس میں پاکستان کے لیے ون ون سچویشن ہو. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ اور لوگوں سے گفتگو کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کی ایک نئی شروعات, اس نئی شروعات کو لے کے پاکستان کو کیا مقدمہ اپنا پیش کرنا چاہیے. ماضی میں ہم نے بہت کچھ کیا امریکہ کے لیے, لیکن امریکہ نے شاید ہمارے لیے کچھ نہیں کیا. اب کے بار کیا مختلف ہونے جا رہا ہے, تو ہمارے ساتھ
موجود ہیں MQM پاکستان کے رکن قومی اسمبلی امین الحق صاحب. ان سے بات کرتے ہیں. سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سر پاک امریکہ تعلقات میں لگتا ہے کہ نئی شروعات فیلڈ مارشل کو جس طرح ریسیپشن دی گئی ہے, جس طرح ان کے ساتھ امریکی صدر ٹرمپ کی ملاقات ہوئی, تھنک ٹینکس باقی لوگ مل رہے ہیں, تو سر یہ جو ہونے جا رہا ہے کتنا امید افزا ہے اور آپ کے خیال میں چیزوں کو کس طرف لے کے چلنا چاہیے؟ دیکھیے میرا خیال ہے پاکستان اور US کی ریلیشن شپ دیکھیں گے تو ہمیشہ اپس اینڈ ڈاؤن نظر آتا ہے. 60 کی دہائی میں بہت اچھے تعلقات تھے, 70 کی دہائی میں ارلی 80s میں بہت اچھے تعلقات رہے. کاؤنٹر ٹیررزم پہ پاکستان اتحادی رہا ہے امریکہ کے ساتھ, امریکہ نے کہیں نہ کہیں سپورٹ بھی کیا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں مشکلات بھی پیش آئی ہے. ابھی جو شروعات ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ عاصم منیر صاحب کا امریکہ کا دورہ 1 گھنٹے کی ملاقات 2 گھنٹے پہ چلی گئی. یقیناً پاکستان کے لیے فخر کی بات ہے, خوش آئند بات ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے وقت میں پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ بھی امریکہ کا دورہ کرے گی, اور پاکستان میں کے حوالے سے جو معاشی ضروریات ہیں پاکستان کی, کہ جو اکنامکلی طور پہ پاکستان کو ایشین ٹائیگر بننا ہے, تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ سے ہماری ایک فرینڈشپ ہونی چاہیے برابری کی بنیاد پر, باوقار انداز سے. تو ہوپ فلی جو معاشی صورتحال پاکستان میں بہتری آ رہی ہے, اگر امریکہ سے ایک اچھی فرینڈشپ ڈیولپ ہوتی ہے برابری کی بنیاد پہ, تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے معاشی صورتحال میں بھی اور ملٹری صورتحال میں بھی بہتری آئے گی. اور ریجنل ڈسپیوٹس یا انٹرنیشنل ڈسپیوٹس کے حوالے سے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو سنا جائے گا؟ کیونکہ آج بھی فیلڈ مارشل نے جب وہاں پہ تھنک ٹینک سے ملے ہیں, میڈیا سے ملے ہیں, تو ان کا خیال یہ ہے کہ ایک تو عالمی قوانین کا احترام کیا جائے, پھر ایک ورلڈ آرڈر ہونا چاہیے, پر اصول کی بنیاد پہ ہونا چاہیے, اور جو ڈسپیوٹس ہیں ان کو ڈپلومیسی اور ڈائلاگ کے ذریعے. بٹ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ کے اندر گویا کہ جس طرح اسرائیلی اگریشن چل رہا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اب سنا جائے گا, پاکستان اس لیول پہ آ گیا ہے کہ دیکھیے پاکستان کی اگر فورن پالیسی دیکھا جائے پچھلے 5 اور 10 سالوں میں تو قدرے بہتر نظر آ رہی ہے. ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطین کے حوالے سے پاکستان کی مثبت پالیسی رہی ہے. پھر جو معاملات میرا خیال انڈیا پاکستان کے ساتھ رہا, پاکستان نے جسے کہتے ہیں کہ ڈپلومیٹی کے طور پر بہت آگے کی طرف کیا. جو US کا دورہ تھا, جو بیلجیم کا دورہ تھا, UK کا دورہ تھا, پاکستان نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا. اچھی بات یہ ہے کہ مڈل ایسٹ میں بھی اور نارتھ امریکہ میں بھی, یورپ میں بھی اب سینیریو چینج ہو رہا ہے. پاکستان کے پوائنٹ آف ویو کو ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے. اور ساتھ ساتھ جو پاکستان اور جو ایران اور اسرائیل کا جنگ ہوا, پاکستان نے بھی ایک زبردست اسٹینڈ لیا. کیا اسٹینڈ لیا؟ کہ پورے پاکستانی قوم جو ہے ایرانی عوام کے ساتھ کھڑی ہے. دیٹس اے ونڈرفل. میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف یہ بلکہ ایک قدم آگے کر کے بھی مطالبہ کیا کہ ایران کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ ڈپلومیٹک کے طور پر, ساتھ ساتھ پولیٹیکل طور پہ تمام فورم پہ پاکستان ایران کی حمایت کو, اور یہی بات میرا خیال ہے امریکہ جنرل ٹرمپ کے سامنے بھی عاصم منیر صاحب نے رکھی ہے, اور پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ نے بھی رکھی ہے. پاکستان اب الحمدللہ ان تمام خطوں میں, چاہے یورپ ہو, نارتھ امریکہ ہو, US ہو یا مڈل ایسٹ ہو, پاکستان ڈپلومیٹک کے طور پر اوپر کی طرف جا رہا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے طاقت کا توازن برقرار رکھا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان انڈیا کی جو 5 مئی سے 10 مئی تک جو واقعات ہوئے, اور 10 مئی جو 5:16 میں پاکستان نے کاؤنٹر اٹیک کیا, میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کو 10 مئی 10 جنم تک یاد رہے گا. اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان جسے کہتے ہیں ڈپلومیٹک کے طور پر, پولیٹیکل طور پر ان تمام خطوں میں اپنا اثر رسوخ بڑھاتا چلا جا رہا ہے. اور کیا کہیں گے, ہمارے کچھ قلعے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے, اور وہاں پہ بھی امریکی اسلحہ ہمارے خلاف استعمال ہوا ہے. مشرقی بارڈر کے اوپر ہندوستان کے ساتھ کشمیر کا مسئلہ کہ جو UN کے چارٹر کے اوپر پڑا ہوا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب اس حوالے سے بھی پاکستان کے حوالے سے ایک بیلنسڈ اپروچ امریکہ اپنائے گا اور ان مسائل کو حل کرنے میں بھی کوئی مدد ملے گی؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو واقعات ہندوستان سے مسلسل ہو رہے ہیں, جو BLO کو سپورٹ کیا جا رہا ہے, TTP کو کیا جا رہا ہے, TTP کو سپورٹ کیا جا رہا ہے, جس مؤثر انداز سے پاکستان نے اقوام متحدہ میں تمام فورم پہ آواز اٹھائی ہے, تو اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کے پر کٹنا شروع ہو جائیں گے. اور جس خوبصورت طریقے سے, بہترین طریقے سے ایرانی عوام کے ساتھ پاکستانی عوام کھڑی ہوئی ہے, پاکستان کی حکومت کھڑی ہوئی ہے, تو میں سمجھتا ہوں جو BLA کے بھی جو ہے پر کٹنے شروع ہو گئے. تو یس, یہ ان تمام دہشت گرد تنظیموں کو ختم کیا جائے, جڑ سے اکھاڑا جائے, تو پاکستان میں معاشی صورتحال بھی بہتر ہوگی, اور پاکستان کا فورن جسے کہتے ہیں امیج بھی بہتر ہوگا. اور امریکہ صاحب یہ بھی بتائیے تھوڑا سا, ہم کہتے ہیں کہ جب ہم امریکہ کے ساتھ تعلقات کو کچھ بہتر کرتے ہیں تو ہمارا جو پڑوسی چین ملک ہے, تعلقات میں کہیں تھوڑا بہت پرابلم آ جاتی ہے, تو اس ہمارے مار کے حق میں تو چین کا بڑا ڈسیسو رول تھا. تو اگر ہم اس خطے میں اگین امریکہ کے اسٹریٹجک پارٹنر بننے جا رہے ہیں,
تو اس تعلقات کے اندر کوئی پرابلم تو نہیں آئیں گی؟ اس کو پریشان تو نہیں ہونا چاہیے ہمیں؟ ہاں دیکھیے، میرا خیال ہے کہ ماڈرن کنسیپٹ ڈپلومیسی شروع ہو گئی ہے. کسی سے دوستی کی بنیاد پہ کسی سے دشمنی نہیں کی جائے گی، اور کسی سے دشمنی کسی کی دوستی کی بنیاد پہ نہیں کی جائے گی. ہمیں پاکستان کا جسے کہتے ہیں کہ اپنے انٹرسٹ سیف گارڈ کرنا ہے، پاکستان کے عوام کے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنا ہو. اور چین تو ہمیشہ پاکستان کے ساتھ ہمیشہ کندھے سے کندھے ملا کے کھڑا رہا ہے، معاشی طور پر ہو، ملٹریلی طور پر ہو، ہمیشہ پاکستان کو سپورٹ کرتا چلا رہا ہے. آج دیکھیں سی پیک کا منصوبہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بہتری کی طرف جا رہا ہے. تو میں آئی ڈونٹ تھنک کہ چین کی طرف سے کوئی خدشات ہے. اور لاسٹلی سر، ٹرمپ صاحب نے دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی ہے. ایم کیو ایم پاکستان کے ذہن میں کیا ہے کہ حکومت وقت ان کے سامنے کیا نکات رکھے جب وہ پاکستان آئے؟ تو اچھی بات ہے. میرا خیال ہے ماضی میں مجھے یاد ہے کہ آخری دفعہ غالباً جمی کارٹر صاحب تشریف لائے تھے چند گھنٹوں کے لیے، 7 یا 8 گھنٹے کے لیے تشریف لائے تھے. اگر ٹرمپ صاحب تشریف کچھ گھنٹوں کے لیے ویسے وہ بھی آئے تھے، مشرف کے دور میں بھی آئے تھے، ایک پریزیڈنٹ آئے تھے، نام ابھی یاد نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں اگر ٹرمپ صاحب آتے ہیں تو اچھی بات بل کلنٹن کی بات کر رہا ہوں میں. اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب پاکستان کا دورہ کرتے ہیں تو یقیناً ہمارے لیے خوش آئند بات ہے، اور یہ فخر کی بات ہوگی کہ ایک بڑا امریکن صدر جو ہے پاکستان کا دورہ کرتا. اور پھر ہمارے سب سے کیا، ہم اب کسی سے خیرات نہیں مانگنا ہے، بلکہ ہمیں تجارت بڑھانی ہے اور ٹریڈ کو بڑھانا ہے، اور ٹریڈ میں فیسلٹیز لینی ہے، تاکہ جیسے کہتے ہیں باوقار انداز میں اور برابری کی بنیاد پر ٹریڈ کو آگے بڑھایا جائے. اور اسی طریقے سے میرا خیال ہے صورتحال بہتر ہو سکتی ہے. بہت شکریہ امین الحق صاحب، رکن قومی اسمبلی ایم کیو ایم پاکستان. بتا رہے تھے کہ یقینی طور پہ اس بات کو مقدم جانا جائے کہ جب تعلقات آگے بڑھیں، ایک نئی شروعات ہوں، تو اس میں پاکستان فرسٹ گویا کہ یہ سلوگن اس کے ساتھ. اور پھر انہوں نے کہا کہ سفارتکاری میں ایسا نہیں کہ جب ایک ملک کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں تو دوسرے ملک کے ساتھ تعلقات کے اندر کمی لائی جائے. اس دنیا کے اندر تعلقات کو ایک ساتھ لے جایا جا سکتا ہے، اور اس حوالے سے چین کو بھی نہ پریشان ہونا چاہیے اور نہ ہی پاکستان کو اس حوالے سے کوئی امبیلنس کریٹ کرنا چاہیے. آگے چلیں گے، کچھ اور سیاستدانوں سے گفتگو کریں گے اور ان کا نقطہ نظر جاننے کی کوشش کریں گے. اس وقت موجود ہے ہمارے ساتھ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر صاحب، اور ان سے بھی جاتے ہیں کہ پاک امریکہ تعلقات کے اندر جو نئی شروعات ہونے جا رہی ہیں، اور اس وقت فیلڈ مارشل موجود ہیں امریکہ میں، ان کے ڈائریکشنز ہو رہے ہیں، اور ٹرمپ صاحب نے دورہ پاکستان کی دعوت بھی قبول کر لی ہے. تو کیا کہیں گے سر، یہ تعلقات میں پاکستان کے لیے کوئی ون ون سچویشن ہوگی؟ کیونکہ ماضی کا جو ہمارے تجربات ہیں وہ تو بڑے تلخ ہے. تو سر کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے، اب تک تو جو اطلاعات ہیں وہ تو وہی انفارمیشن ہے جو آپ کے پاس ہے، جو میڈیا پہ ہم نے دیکھا ہے. حکومت نے فارملی فلور آف دا ہاؤس پہ ابھی تک کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی ہے. میں امید کرتا ہوں کل پرسوں میں اگر حکومتی نمائندہ کوئی آ جاتا ہے، اسپیشلی اسحاق ڈار صاحب آ جاتے ہیں، تو وہ ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ دیں گے کہ کس سمت میں پیش رفت ہو رہی ہے، اور مجھے امید ہے پیش رفت ہونی چاہیے. اگر وہ ہے، اس کے اسٹیٹمنٹ کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اپنا رد عمل ضرور دیں گے. لیکن اگین سر دیکھا جائے تو ہمارے تو گلے رہے ہیں امریکہ سے، اور اس وقت بھی ریسنٹ پاس میں کہ کہا یہ گیا کہ جی $7 ارب کا اسلحہ چھوڑ کے گئے، وہ اسلحہ ہمارے خلاف استعمال ہو رہا ہے. ایون کہ جو پراکسیز چل رہی ہیں ان میں بھی کہیں نہ کہیں ان کا رول. تو پاکستان کو کوئی ڈیمانڈ اس تو نہیں چاہیے. ماضی میں تو ہمیں کہا جاتا رہا ہے کہ ڈو مور. تو پاکستان کو بھی کچھ کہنا چاہیے کہ تعلقات کی نئی شروعات ہوں گی. انشاءاللہ تعلقات کی نئی شروعات ہوگی. اس مرتبہ امریکہ میں یہ بات تو ضرور پوری دنیا کو ایکسیپٹ کرنی چاہیے، اور بالکل ہم نے اپریشیٹ کیا ابھی سب لوگوں نے کہ پاکستان انڈیا کا وار جو ہے اس کو سیز فائر کرانے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت بڑا رول پلے کیا ہے، اور یہ بہت بہترین رول تھا. ایک رائٹ موقع پہ انہوں نے اسٹیپ اٹھائے تھے. ادروائز دو نیوکلیئر پاور، اور خاص کر جو آرچ ریور ہو جس طرح انڈیا اور پاکستان ہے، یہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو اور کوئی سیز فائر کرانے والا نہ ہو، تو حالات کہاں رکتے. تو یہ تو پھر کسی میرا خیال ہے کوئی اینٹیسپیٹ نہیں کر سکتا تھا. اسی سرکمسٹانسز میں میں تو سمجھتا ہوں جو رول پلے کیا ہے ساری جو ہمارے دوست ممالک ہیں، چاہے وہ سعودی عربیہ ہے، چاہے وہ مڈل ایسٹ ہے، چاہے ٹرکی ہے، چاہے ملیشیا ہے، چاہے ایران ہے، چائنا ہے اسپیشلی. لیکن اسپیشلی جو ڈونلڈ ٹرمپ نے رول پلے کیا ہے وہ کمنڈیبل ہے بالکل. اور انفیکٹ سر اگر اس ریجن میں دوبارہ پاکستان کو اسٹریٹجک پارٹنر بنایا جاتا ہے تو آپ کے خیال میں اس آپشن یہ بہتر ہوگا. اور میرا خیال ہے جو وار پاکستان اور انڈیا کا ہوا ہے تو علاقائی سارا توازن جو ہے وہ واپس ایک نئے پیرامیٹرز پہ اب چل پڑا ہے، کیونکہ انڈیا کا جو غرور تھا اور علاقائی سپریمیسی کا وہ خواب دیکھتا تھا، وہ خواب ان کا چکنا چور ہو گیا ہے. پاکستان نے ایسا جواب دیا ہے کہ آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ انڈیا سوچے گا. اور لاسٹلی سر یہ بھی کہ اگر ہم اس تعلقات کو جو نئی شروعات ہونے جا رہے ہیں، اگر پاکستان چین ریلیشنز کے لینس سے دیکھیں
تو کوئی چین کو پریشان نہیں ہونا دیکھو چاہیے؟ مختلف ممالک ہیں، نہیں ہمارا چین چائنا جو ہے وہ ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، اس کے ساتھ ہمارے ایک ایور لاسٹنگ ریلیشن ہے، وہ ہمارا ایک ہماری ساری جو فارن پالیسی اس کا ایک ایکسس ہے، ایک محور ہے، لیکن امریکہ کا اپنی ایک جگہ ہے۔ اور لاسٹلی سر یہ بھی بتا دیجیے کہ ٹرمپ صاحب پاکستان آتے ہیں تو تحریک انصاف ایک بڑی جماعت ہے، کوئی ڈیمانڈ لسٹ ہے پاکستان کو لے کے؟ پاکستان تحریک انصاف بہت پہلے کہہ چکی ہے کہ جو بھی ہم نے لینا ہے ہم نے پاکستان کی عدالتوں سے لینا ہے، آئین اور قانون کے مطابق لینا ہے۔ ہم کسی بیرونی ملک کو نہیں دے رہے کسی ہیلپ کے لیے کہ وہ خان صاحب کی رہائی میں ہم، وہ پہلے کہہ چکے ہیں، خان صاحب نے خود میڈیا کو یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے، اگر وہ وزٹ کرتے ہیں تو پاکستان کا کوئی بھی فرینڈلی کنٹری ہمیں وزٹ کرتا ہے تو ہم ان کو ہمیشہ ویلکم کریں گے۔ بہت شکریہ۔ بیرسٹر گور صاحب بھی بتا رہے تھے کہ ابھی تک ان کو پوری تفصیلات کا نہیں پتا کہ اگر دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کے اندر ایک نئی شروعات ہونے جا رہی ہے، اس کے اندر وسیع پیمانے پہ گویا کہ تعاون کو بڑھایا جائے گا۔ ان کا خیال ہے وزیر خارجہ ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ دیں گے، اس کے بعد تحریک انصاف ان کے اوپر رد عمل دے گی، لیکن ان کے خیال میں جو نئی شروعات ہیں یقینی طور پہ بہت اچھی بات ہے اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے لیے کچھ اچھا ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین یہاں پہ کوشش کرتے کچھ اور سیاستدانوں پہ سے بھی گفتگو کریں، لیکن اس دوران ایک چھوٹا سا بریک سے جب واپس آئیں گے تو کچھ دیگر جماعتوں کا موقف جاننے کی کوشش کریں گے۔ ایک بریک۔ جی گفتگو ہو رہی ہے کہ پاکستان امریکہ تعلقات میں ایک نئی شروعات ہونے جا رہی ہے، ایسے میں کہ جب فیلڈ مارشل جنرل سید آصم منیر وہاں پہ موجود ہیں، امریکی صدر سے ان کی ملاقات، اس کے بعد تھنک ٹینک سے اور باقی اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں، تو اب کہا یہ جا رہا ہے کہ ری سیٹ ہونے جا رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں رکن قومی اسمبلی مسلم لیگ سے تعلق ہے اعجاز الحق صاحب۔ سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سر یہ نئی شروعات جو ہونے جا رہی ہے کیا امید رکھیں؟ کیونکہ ماضی میں تعلقات کے اندر تو بڑے اپس اینڈ ڈاؤنز رہے ہیں اور ہمیں کچھ گلے رہے ہیں کہ ہم نے بہت ساتھ دیا امریکہ کا، بٹ بدلے میں پاکستان کو دہشت گردی ملی ہے، کمزور معیشت ملی ہے، بہت اور مسائل ملے ہیں۔ تو آپ کی بار کچھ نیا ہونے جا رہا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں تعلقات تو ہمیشہ سے امریکہ کے ساتھ اچھے رہے، لیکن ریئلائزیشن اب ہوئی ہے، اور ریئلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کی خصلت ہے کہ وہ جب ضرورت ہوتی ہے تو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، جب ضرورت نہیں ہوتی تو بھول جاتے ہیں۔ یہ 1971 میں ہم نے دیکھا، یہ افغان جہاد کے خاتمے کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب اپنا مقصد نکل گیا تھا تو اس وقت جنیوا اکارڈ یاد آ گیا بالکل ٹھیک ہے نا، اور اگر وہ اس وقت وہاں مجاہدین کی حکومت بن جاتی تو آج اس خطے کے حالات فرق ہونے تھے، جو کہ ابھی بنی ہے باہر، جی جو کہ ابھی بھی بنی ہے، جو ابھی بھی بنی ہو تو اپنی مرضی سے بنی ہے نا، اس وقت چلو نہیں بن سکی، اگر اس وقت وہ بن جاتی اور اس کے بعد امریکہ اور روس کا معاہدہ ہو جاتا جو بھی انہوں نے کرنا تھا تو معاملات بہت بہتری کی طرف چلے جاتے۔ اس کے بعد پھر 2001 میں 9/11 کے بعد آپ نے دیکھا کہ بہت ہی کہا گیا کہ دھمکیاں بھی دی گئیں اور پھر فائدہ بھی اٹھایا گیا، جس میں ہم نے 80,000 جانوں کی قربانی دی، $100 ارب کا اکانومی کو نقصان، $150 ارب اکانومی کا نقصان ہوا۔ اور اب یہ ہوا کہ اس خطے میں انہوں نے کہا یار یہ پاکستان کی تو ہمیں ضرورت نہیں ہے، خاص کر اگست میں جب 2021 تھا جب نکلے یہاں سے وڈرال ہوا، اس کے بعد تو بالکل ہی بھول گئے تھے، اور پھر پاکستان پہ دباؤ، پاکستان پہ ڈفرینٹ چیزیں کرتے رہے، اور اسٹریٹجک پارٹنر جو ہے اپنا اس خطے میں انہوں نے ہندوستان کو بنا لیا۔ اب یہ قدرت کی گیم ہے، اللہ کی طرف سے۔ میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی جو جیو پولیٹیکل اسٹریٹجک پوزیشن ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ ہماری ضرورت کسی نہ کسی کو کسی وقت بھی پڑ سکتی ہے، تو آپ پاکستان کو بالکل دھتکار نہیں سکتے، پاکستان کو اگنور نہیں کر سکتے، چاہے وہ کسی بھی اس سے ہو۔ اس معاملے میں چائنا بڑا ذہین نکلا ہے، چائنا کے ساتھ ہمارے خیر شروع سے بہت اچھے تعلقات رہے، ہم نے امریکہ اور چائنا کو قریب لانے میں کنیکٹ کروا 70 کی دہائی میں، کنیکٹیوٹی جب ہوئی اس کے بعد پھر ہم نے ان کے ساتھ ایک ایسا تعلق رکھا کہ جس میں آج چائنا، مجھے خوشی ہوتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ چائنا یہ کہتا ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی میری سیکیورٹی، تو یہ انہوں نے کہا بھی ہے بالکل ایسا۔ اور خاص طور پہ یہ جو حالیہ جو معاملات ہوئے ہیں، دیکھیں اسرائیل نے بہت پہلے سے کہا ہوا ہے، اس کو ہم آنکھیں میٹ لیں یا کہتے ہیں یار کہ یہ ہم کہنا یہ ہے اگنور کر دیں، بری بات ہے، اگنور کر دیں، کہ اس نے کہا کہ اس علاقے کے اندر یا مسلم امہ کے اندر دو ایسے ممالک ہیں
جن سے ہمیں خطرہ ہے. ایک ایران ہے اور ایران کے بعد کون ہے؟ پاکستان. تو یہ ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. اس میں ہمیں کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے. صرف یہ جو پہلے انہوں نے کہا کہ پاکستان پہ دباؤ ڈالیں, اس کے بعد ایران کو فارغ کریں, لیکن وہ دباؤ جو ہے نا اس کا الٹا ہو. وہ پاکستان الحمدللہ چائنا کا شکریہ ادا کریں, اپنی ذہانت کا شکریہ ادا کریں کہ ہماری ایئر فورس نے جب JF تھنڈر بنائے تو اس میں جو انہوں نے ویلیو ایڈیشن کی اس سے چائنا کو بھی بڑا فائدہ ہوا, اور اس لیے چائنا اور پاکستان کے تعلقات بہت بہتر ہیں. اب اگلی بات یہ ہے کہ اس جنگ میں جہاں کہ پاکستان کو دبانا تھا, گھٹنے ٹکوانے تھے, کیونکہ IMF کے ذریعے تو کوشش ہو چکی تھی, وہ نہیں ہو سکا, تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہ الٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, وہ ہماری طرف سے ہندوستان کو مار پڑ گئی اور پوری دنیا نے اس بات کو مطلب تسلیم کر لیا, ایکسیپٹ کر لیا. اب ان کے پاس کیا آلٹرنیٹ تھا؟ انہوں نے کہا یار یہ ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر جو پاکستان سے چپیڑیں کھا لی ہیں, تھپڑ کھا لی ہیں یا مار کھا لی ہیں, اب یہ اس کو ہم کھڑا کریں چائنا کے خلاف, تو چائنا کے مقابلے میں تو یہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا. تو بہتر ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ تعلقات بنائیں. اچھا, تو آپ کے خیال میں ہم اس کانٹیکس میں دیکھیں کہ اب کیونکہ چائنا کا ٹیلمنٹ ہے تو پاکستان کی ضرورت پڑ رہی ہے, یہ مطلب اس وقت میں نہیں کہہ رہا کہ چائنا کو کٹیل کرنا, میں کہہ رہا ہوں پاکستان میں یہ حکمت عملی پاکستان کی ہے کہ چائنا کے ساتھ تعلقات کوئی کمپرومائز نہیں ہے. صحیح ہے, لیکن ہم نے امریکہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات. امریکہ کو ضرور یہ باور کرانا تھا کہ دیکھیں ہمارے بغیر ہمیں اگنور کر کے اس خطے کے اندر آپ نہیں رہ سکتے, چاہے آپ اس جیو پالیٹکس کے اندر آپ اپنے تبدیل کر دیں کہ مڈل ایسٹ اور پاکستان کو نکال کر آپ پیسیفک انڈیا پیسیفک کر لیں, تو آپ سمجھیں کہ اس سے ہماری کامیابی ہو جائے گی, اس سے آپ کی کامیابی نہیں ہو سکتی. چائنا نے بھی رہنا ہے, پاکستان نے بھی رہنا ہے, افغانستان سے تعلقات بہتر کرنے چاہیے. اور ایران سے میں سمجھتا ہوں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جو 2 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی ہے, یہ اس کی حکمت عملی ہے کہ 2 ہفتے ڈیلے آ گئے. اچھا, آپ کے خیال میں اس میٹنگ کی وجہ سے؟ میں بالکل میں سمجھتا ہوں, کیونکہ ان کے ساتھ ہمارے DG ISI بھی تھے. میرے خیال میں انہوں نے جو بریفنگ دی ہوگی, اور ٹرمپ نے یہ کہا کہ میرا آنر ہے ان کو ملنے کے لیے, پہلی بات. بالکل شکریہ بھی ادا کیا. دوسری بات اس نے کہا کہ پاکستان ایران کو ہم سے بہتر جانتا ہے. بالکل, یہ بڑا جملہ آیا وہاں. تو انہوں نے یہ بات کی ہوگی وہاں پہ, ان کو سمجھایا ہوگا, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ بات سمجھ بھی آ گئی ہے. اب اس میں پاکستان ایک بہت بہترین کردار ادا کرتا ہے. آج جنیوا میں 3 یورپین کنٹریز کی, برٹن سمیت, ان کے فارن منسٹر سے بات چیت ہو رہی ہے. دیکھیں یہ وہی ریپیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو عراق کے ساتھ ہوا. ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کے نام پہ گئے, بالکل کچھ بھی نہیں تھا. بالکل ایسے یہاں پہ بھی NPT سائن ہوا ہے, بالکل ایسے IAEA کے ساتھ میٹنگز ہو رہی ہیں. کوئی نیوکلیر نہیں بنا رہا ہے, مقاصد رجیم چینج کے. لیکن رجیم چینج تو کیا کرنی انہوں نے, ایک ملا کو اٹھا کے دوسرے کو بٹھا دیں گے. رجیم چینج وہاں نہیں ہو سکتی. صحیح ہے, اور وہ لوگ جن کو بالکل ہی فارغ کر دیا گیا تو ان کو واپس لا کے بٹھانا ممکن نہیں ہے. یہ نتنیاہو کی خواب تو ہو سکتا ہے لیکن حقیقت نہیں ہے. لیکن سر اب امریکہ تعلقات کے اندر کوئی ہماری ڈیمانڈ لسٹ بھی ہونی چاہیے. ماضی میں تم ڈو مور سنتے رہے ہیں, اب اگر ہو بھی رہے ہیں ریسیٹ, تو پاکستان ٹیبل پہ کیا رکھیے, کیا ایسا ہو کہ ہمیں بھی کچھ اس کا فائدہ ہو. کشمیر کا مسئلہ ہے, پاکستان کی اس خطے میں اسٹیبلٹی کے لیے, افغانستان پاکستان تعلقات بہتر کرنے کے لیے, ایران کے ساتھ امریکہ کے تعلقات بہتر, پاکستان بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے. دوسرا, اگر چلیں ٹرمپ کی خواہش ہے کمرشل ایکٹیویٹی کی طرف آ جائیں, پاکستان کے پاس جو آفر کرنے کے لیے میرا نہیں خیال کہ اس خطے میں کسی اور کے پاس ہمارے منرلز جو ہیں, اور امریکہ چاہتا بھی ہے. پاکستان US ریلیشنز کے اندر ڈرائیونگ فورس آپ کو ٹرمپ صاحب لگتے ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ ویک اسٹیبلشمنٹ کی سوچ میں بھی بدلاؤ آ گیا ہے اور یہ ایک لانگ ٹرم ہے؟ دیکھیں امریکن اسٹیبلشمنٹ کے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمیشہ اچھا. اچھا, ہمیشہ سے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. مسئلہ آتا ہے جب کہ انڈین لابی وہاں پہ ایکٹیو ہو جاتی ہے اور وہاں کی ایڈمنسٹریشن کو کم, اور بلکہ وہاں کی جو ایگزیکٹو ہے اس کو زیادہ انفلوئنس کر لیتے ہیں, تو پھر وہاں آ جاتا فرق. دیکھیں ہمیشہ سے امریکہ پاکستان کے تعلقات اچھے رہے. 80s کے اندر ہم نے بڑا اچھا تعلقات رہے ہمارے. اللہ کے فضل و کرم سے انہی تعلقات کی وجہ سے ہم نیوکلیر بھی بن گئے. ایسا ہی ہے, ورنہ آپ کا کیا خیال ہے انہوں نے ہمیں نیوکلیر بننے دیا تھا؟ تو آج پاکستان جس پوزیشن میں کھڑا ہے ہمیں ذرا تھوڑا سا ڈٹ کے کھڑا ہونا چاہیے. کتنے ہوپ فل ہیں کہ کشمیر جیسا مسئلہ بھی اب حل ہوگا, کیونکہ ایک بیلنسڈ اپروچ نظر آ رہی ہے US پالیسی میں؟
دیکھیں اس میں امریکہ ایک کردار ادا کر سکتا ہے. ان کو ایک اجازت دیں کہ اپنا فیصلہ کر لیں. ٹھیک ہے نا. جو پاکستان کے ساتھ آنا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ, ہندوستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں ہندوستان کے ساتھ, اور اگر کوئی اور راستہ ہے تو وہ بھی ہم نکال سکتے ہیں کہ کچھ عرصے کے لیے اقوام متحدہ کی UN فورسز کے انڈر ان کو ایک انڈیپینڈنٹ اٹانومی دے کے رکھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ خطے میں اور کوئی حل نہیں. اگر ہم نے اس کشمیر جو کہ نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے اس کو ایک پیسفل فلیش پوائنٹ بنانا ہے تو ہمیں اس مسئلے کو حل کرنا ہے. اور ٹرمپ صاحب بھی سنا ہے سر, انہوں نے دعوت تو قبول کر لی, پاکستان آ رہے ہیں. ٹرمپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ دعوت بھی قبول کی ہے. ٹرمپ ایک کردار ادا کر سکتے ہیں, اور ٹرمپ کو ایک نوبل پرائز پیس کا ملنے میں پاکستان ان کی بڑی مدد کر سکتا ہے. اور اس سارے معاملے میں انڈیا کے لیے کیا ٹیک اوے ہے سر, اس کو کیا ری تھنک کرنا چاہیے, کیا ان کی پالیسی؟ انڈیا کو ری تھنک یہ کرنا چاہیے کشمیر کے مسئلے کو حل کریں. یہ آرٹیکل 370-35A جو ہے, جو زبردستی کیا ہوا ہے, 7 لاکھ اپنی فوج وہاں پہ رکھی ہوئی ہے, بلیڈ کر رہے ہیں. یہ اسی طرح بلیڈ کر رہے ہیں جس طرح رشیا افغانستان کے اندر بلیڈ کیا تھا اور اکنامکلی ٹوٹ گیا تھا. ٹھیک ہے, آج ان کے پاس پیسہ ہے, ان کے پاس ریزروز ہیں, لیکن کل کو جس طرح رفیل گر گئے یہ چیزیں بھی دڑام سے گر سکتی ہیں. بہت شکریہ جاوید الحق صاحب, ونڈرفل ان کے تھاٹس جناب. آپ نے سنے بڑے کینڈیڈ وے میں انہوں نے بتایا ہے کہ پاکستان امریکہ تعلقات مثالی تو رہے ہیں, لیکن امریکہ ہمیشہ اپنے انٹرسٹ میں ہمیں انگیج کرتا ہے. تو اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہمیں انگیج کیا جائے تو اس میں پاکستان کے مفادات کو مقدم رکھا جائے اور اسی کے ساتھ آگے بڑھا جائے. کوشش کریں کہ کچھ اور سیاسی رہنماؤں سے گفتگو کریں, ان کا موقف جانیں پاک امریکہ تعلقات کے اندر جو نئی شروعات ہونے جا رہی ہے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی ہے پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کے اندر ایک نئی شروعات کی. ایسے میں کہ جب فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر امریکہ میں موجود ہیں, امریکی صدر سے لے کے اہم ملاقاتیں کر رہے ہیں, پاکستان کو سنا جا رہا ہے, ایک نئی اپرچونٹی پاکستان کے دروازے پہ دستک دے رہی ہے. بٹ ماضی کے تعلقات کو دیکھیں, کتنے خدشات ہیں اور کتنی امیدیں ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں وفاقی کابینہ کے رکن شیخ کیسر صاحب. سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سر اگین کو لگتا ہے کہ دستک دے رہی ہے اپرچونٹی ہمارے دروازے پہ, انگیجمنٹ بڑے اعلیٰ پیمانے پہ ہو رہی ہیں, ہمیں سنا جا رہا ہے اور کہا بھی یہ جا رہا ہے کہ شاید ابھی اسرائیل ایران وار کے اندر ایک پاز آئے, اس میں بھی پاکستان نے کوئی اہم رول پلے کیا ہے. بٹ سر ماضی کی تاریخ دیکھ کر تو اس میں بڑی تلخیاں بھی ہیں سر. ہمیں امریکہ نے کئی مواقعوں پہ کام لینے کے بعد چھوڑ دیا ہے. کیا کریں, آپ نئی شروعات کرنے جا رہے ہیں, کتنا احتیاط کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بڑی اہم بات چیت ہے, اور ایک موڑ ایسا ہے خطے میں, پہلے اس سے پہلے ایسی جنگیں نہیں تھی. ہر جگہ پورے علاقوں میں جنگیں ہیں. یوکرین کی وار جاری ہے, پاکستان انڈیا کی ابھی وار ختم ہوئی ہے, ایران اور اسرائیل کی وار ہو, یہ پہلے نہیں تھا. اور ہر جگہ تو یہ اس خطے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی اہمیت آلریڈی ہے. ایک جو محل وقوع ہے نا ہمارا جو لوکیشن ہے, ایران تو ہمارا پڑوسی ملک ہے, اور آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جو رول پلے کیا ہے, لیکن ان کو ریکگنائز کیا گیا کہ ایک ایسا لیڈر ہے جس میں ڈیسیژن پاور ہے, اور جو کہ صحیح مشورہ دے گا, تبھی ان کو مشورہ ان سے لیا گیا ہے نا. تو اہمیت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایران کے ساتھ ہمارے بہت پرانے تعلقات ہیں, تو یہ جنگ نہیں ہونی چاہیے, اور اس میں پاکستان کا رول ہونا چاہیے. ہم مشورہ ان کو دیں گے کہ یہ ختم ہو اسرائیل, اور بیٹھ کے ایمیکیبل معاملات کو حل کیا جائے. اس کے علاوہ انڈیا کی آپ دیکھیں, ان کا سارا میڈیا ان کو کر رہا ہے نا, نگیٹ کر رہا ہے. جو مودی صاحب کا امپریشن تھا کہ پاکستان کو وہ ہٹانا, ایک طرف کرنا چاہتے تھے یا بالکل الگ تک رکھنا چاہتے تھے, وہ ختم ہو گیا. اب تو پاکستان پوری دنیا میں ایک سینٹرل سٹیج پہ رول پلے کر رہا ہے. سر سینٹرل سٹیج پہ تو آ گئے سر, ہماری ڈیمانڈ لسٹ پہ ہونی چاہیے. ماضی میں تو ہم ڈو مور سنتے رہے ہیں سر, تو اب ہم بھی امریکہ سے کہیں کہ آپ کشمیر کا مسئلہ ہے, افغانستان سے ہمارے خلاف پراکسیز چل رہی ہیں, ہماری معیشت بڑی بیمار ہو چکی ہے, کچھ آپ بھی ہمارے لیے کریں, کوئی ڈیمانڈ لسٹ رکھیں گے سر؟ آپ تو کابینہ کا رکن ہے. دیکھیے بالکل میں ہوں. عاصم منیر صاحب نے فیلڈ مارشل نے بات کی ہے یہ ساری منرلز پہ. ہمارے یہاں انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ منرلز ہیں, اور یہ انویسٹمنٹ, میں انویسٹمنٹ کا منسٹر ہوں. آپ دیکھ رہے خود پریزیڈنٹ ٹرمپ اب انویسٹمنٹ کا رول پلے کر رہا ہے. ہر جگہ جا کے وہ کہتے ہیں امریکہ کے لیے ان کو انویسٹمنٹ چاہیے, ہمیں بھی تو انویسٹمنٹ چاہیے نا. اور یہ ضرور یہ اہم بات وہاں ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ کشمیر کا ذکر ہم اب کم کر رہے ہیں, امریکہ زیادہ کر رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا گیم چینجر ہے.
اور میں یہ محسوس کرتا ہوں جو بھی چیزیں سامنے آئیں گی ایونچولی رزلٹ سامنے آئیں گے، لیکن پاکستان کی اہمیت مان لی گئی ہے اور انڈیا کو ان حالات میں تو ان سے مشورہ نہیں ہو رہا، کیونکہ اس خطے میں سارا یہ جو مڈل ایسٹرن خطہ ہے اس میں پاکستان کا ایک اہم رول ہے۔ لیکن سر ہماری ساتھ گویا کہ اتنی محبت اور اسٹریٹجک پارٹنر کی طرف انہوں نے پیٹ کر لی ہے ہندوستان کی جانب، تو خاص مطلب تو نہیں ہے سر، کیونکہ دنیا میں ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ چائنا کو کنٹین کرنا ہے، چائنا کو کنٹین کرنا ہے، امریکہ کا سب سے بڑا گول ہے، اگین پاکستان کا کاندھا تو نہیں مانگا جا رہا، ہمیں کو اس معاملے میں فکر مند تو نہیں ہونا چاہیے؟ پاکستان کی چائنا سے بہت ہی کلوز گہرے تعلقات ہیں، ممالیہ سے زیادہ اور گہرائی سمندر کی گہرائی سے زیادہ، تو وہ تو سوچ بھی کوئی نہیں سکتا، کوئی اس طرف کہے گا بھی نہیں، بلکہ امریکہ اور چائنا کا جو ریپریچمنٹ تھا، تعلقات ہم نے بنوائے تھے، ہمارا تو وہ رول ہے، ابھی بھی ہم ان دونوں بڑے ممالک میں یہ رول تو پلے کر سکتے ہیں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ چائنا سے ہمیں کو ہٹا دے۔ اس خطے میں چائنا نے جو ہماری سپورٹ کی ہے اس طرح جنگ میں، تو اس لیے وہ تو تصور بھی نہیں ہے، اور میں سمجھاؤں امریکہ کو اس بات کا پورا پنجابی میں کہتے ہیں چانن ہے تو یہ نہیں ہو سکتا، اور ہمارا رول ہے، ہم انشاءاللہ وہ پچھلی تجربات بھی ہمارے سامنے ہیں، جو کچھ ہمیں استعمال کیا گیا، اس بار ہم مشترکہ مفادات میں تو کام کر سکتے ہیں۔ پاکستان کا میں بڑا خوش ہوں جو جنگ کا فیصلے ہوئے، اور اکانومی میں یہ دیکھ رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ مڈل ایسٹ بھی زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ پاکستان میں سوچے گا، کیونکہ پاکستان جو ہے نا وہ سوچا جا رہا تھا کہ یہ کوئی ویک کنٹری ہے، اب یہ ایک اسٹیبل کنٹری کی حیثیت سے ایمرج ہوا ہے، اور جو اندرونی سازشیں ہیں نا کہ لوگوں کا خیال تھا کہ لا اینڈ آرڈر صورتحال، چائنیز کو بلوچستان میں پرابلم ہوئے نا، تو میں ان سے ملتا ہوں تو اندازہ ہوتا ہے، تو یہ سارے سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے، جیسے کہ فیلڈ مارشل نے کہا کہ یہ چند ہزاروں کی لوگ ہیں، ہم تو 13 لاکھ کی فوج سے نمٹ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ وزیر سرمایہ کاری کیسر احمد شیخ صاحب بتا رہے تھے کہ فکر مندی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بالخصوص چائنا پاکستان ریلیشنز کو لے کے ہم دوستیوں کو بڑھائیں گے اور بیلنس وے میں آگے چلیں گے، اور یقینی طور پہ کچھ نئی جو اپرچونٹی پاکستان کے دروازے پہ دستک دے رہی ہیں ان کو اس بار گریب کیا جائے گا بڑے بیسٹ وے میں۔ کوشش کرتے ہیں کچھ اور لوگوں سے گفتگو کریں، ان کا موقف جاننے کی کوشش کریں گے۔ بات ہو رہی ہے پاکستان امریکہ تعلقات میں ایک نئی شروعات کی۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں رضیت المسلمین کے سربراہ سینیٹر راجہ ناصر عباس صاحب۔ بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے۔ سر سوال پہلے یہی ہے کہ امریکہ کے ساتھ لگتا ہے کہ تعلقات ایک نئی شروعات ہونے جا رہی ہے، بٹ ماضی کے تجربات بڑے تلخ ہیں، گویا کہ ہم نے بڑے بڑے کام کیے امریکہ کے، بدلے میں ہمیں ایک کمزور معیشت ملی، دہشت گردی ملی، پابندیاں ملی۔ تو آپ کی بار آپ کچھ پر امید ہیں کہ کچھ نیا ہونے جا رہا ہے، پاکستان کو سنا بھی جائے گا اور اس وقت پاکستان کے جو وفادات ان کا تحفظ ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معروف جملہ ہے مولا علی علیہ السلام کا کہ المومن لا یلسع من جور واحد مرتین، مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جا سکتا۔ ہم گزشتہ 7 دہائیوں سے بار بار اس سوراخ سے ڈسے جا رہے ہیں، اب تو لگتا ہے اس ڈسنے سے مزہ ملنے لگا ہمیں، ہم بار بار وہیں جاتے ہیں، اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے۔ دیکھیں امریکہ ابھی ڈونلڈ ٹرمپ دیکھ لیں، اس کی پالیسیز دیکھ لیں، غزہ کے اندر کتنا ظلم ہو رہا ہے، قتل عام ہو رہا ہے، اسرائیل کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ ابھی ایران پر جارحیت کروائی ہے، ایران مذاکرات کر رہا تھا اس کے ساتھ، ایران ایٹم بم نہیں بنا رہا، امام خمینی کا فتویٰ ہے حرام ہے بنانا، کیمیکل ویپن بنانا بھی حرام ہے، آیت اللہ خامنئی کا بھی فتویٰ ہے کہ یہ بنانا حرام ہے، لیکن وہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کو مستقل آزاد خارجہ پالیسی قبول نہیں ہے، وہ نہیں چاہتے کوئی ملک آزاد ہو، خود داخلی خود مختاری ہو، اپنے فیصلے خود کرے، وہ چاہتے ہمارے غلام بن کے رہیں، اور اسرائیل سے حملہ کروایا ہے، اور خود ساتھ امریکہ شامل ہے۔ اسرائیل بہت حقیر اور چھوٹا ہے کہ وہ اتنے بڑے ملک پر حملہ کر سکے، وہ تو چھوٹے چھوٹے گروہوں سے نہیں لڑ سکتا، لہذا امریکہ ہمارے سامنے کر رہا ہے، آج جو کر رہا ہے، دھوکے باز، فریب کار۔ ڈونلڈ ٹرمپ دنیا کا سب سے بڑا دھوکے باز آدمی ہے، لہٰذا ہم جائیں دوبارہ اس پر اعتماد کریں، اس کی باتوں پر سنیں، میرے خیال میں یہ عقل مندی نہیں ہے۔ اور پاکستان ایٹمی ملک ہے، 25-26 کروڑ کی آبادی ہے، اسٹریٹجیکلی عام جگہ پر واقع ہے، اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہیے۔ لیکن راجہ صاحب انفیکٹ ایران جیسا ملک ہے جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر امریکہ حملہ ہوا ہے، بٹ وہ مذاکرات تو کر رہا تھا امریکہ کے ساتھ، تو اب نئی دنیا کے اندر آپ تعلقات منقطع کر کے تو نہیں رہ سکتے۔ برابری کے تعلقات، میں کبھی نہیں کہتا کہ تعلقات منقطع ہونے چاہیے۔ ایران نے کہا ہم آپ کے ساتھ بالواسطہ واسطے کے ذریعے مذاکرات کریں گے، قابل اعتماد نہیں ہے، ہم دیکھیں گے آپ کیا کہتے ہیں۔ وہ مذاکرات کا بھی 5واں دور شروع ہونا تھا، عملہ شروع کروا دیا امریکہ نے۔ اسرائیل امریکہ کے بغیر چل سکتا ہے؟
امریکہ کی سپورٹ کے بغیر یہ جہاز جو چلتے ہیں اڑتے ہیں اور فضا کے اندر ان کو ری فیلنگ ہوتی ہے، کہاں سے ہو رہی ہے؟ ایران جب جوابی حملے میں میزائل مارتا ہے تو عراق سے شروع کریں، یو اے سے شروع کریں، سارے راستے میں امریکن فورسز، نیٹو فورسز اور برٹش فورسز ان میزائلوں کو روکتی ہیں تاکہ اسٹیج پر جا کے نہ لگے. وہ ملوث ہیں، براہ راست شریک ہیں جنگ کے اندر، سپورٹ کر رہے ہیں. اور ایک مسلمان ملک پر جو آپ کا ہمسایہ ہے، برادر ملک ہے، اس پر چڑھ دوڑے ہیں، اس کو گرانا چاہتے ہیں. خدا نہ خواستہ ابھی جب انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا تو اسرائیل انڈیا کے ساتھ تھا، امریکہ انڈیا کے ساتھ تھا، اور ہم دوبارہ سے ان کی گود میں جانے کی کوشش کریں تو مناسب نہیں ہے. لیکن اس وقت امریکہ بہرحال ایک طاقتور ملک ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب ایسے میں کہ جب آپ کے فیلڈ مارشل کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے کہ جی آپ نے جنگ کو روکا انڈیا کے ساتھ، دوسرے یہ کہ آپ بڑے کمال آدمی ہیں، اب لگتا نہیں ہے کہ تعلقات کے اندر ایک بیلنس آ گیا؟ جب اگر بیلنس آ گیا ہے تو ہمیں کشمیر کا مسئلہ حل کروانے کے حوالے سے یا افغانستان سے جو ہمارے خلاف پراکسی چل رہی ہے اس کو ختم کروانے کے حوالے سے. پاکستان میں صدر ایوب تھا، اس کی کتاب لکھی اس نے فرینڈز ناٹ ماسٹرز، ٹھیک ہے. اس کے بعد کمانڈو صاحب بھی تھے اور لوگ بھی ہیں، ضیاء صاحب بھی ہیں، سب نے امریکہ کی غلامی کی ہے، امریکہ کے مفادات پریویل کرتے ہیں. آپ پھر پھنسے ہوئے ہیں آئی ایم ایف میں، ورلڈ بینک میں، پتہ نہیں کہاں پھنسے ہوئے ہیں آپ لوگ. لہٰذا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد رہ سکتے ہیں، اور افسوس کا مقام ہوتا ہے جب آدمی جائے اور وہاں سے لیجیٹیمیٹی لے، لیگلٹی لے. بھائی آپ پاکستان کے وہاں پر اعتماد کریں، آپ پاکستان کے عوام جو پبلک کے مطابق، پبلک اوپینین کے مطابق چلے، عوام ساتھ کھڑے ہوں گے آپ کے، آپ طاقتور ہو جاؤ گے. جس حکومت کی جڑیں عوام میں ہوتی ہے، آج ایران پر حملہ ور ہے سارے، کیوں ایران کھڑا ہے؟ عوام ساتھ ہے. عوام روز مظاہرے کرتے ہیں، روز باہر نکلتے ہیں، ملینز میں باہر نکلے ہیں لوگ باہر مظاہرے انڈیا، امریکہ اور اسرائیل کے خلاف. عوام ساتھ ہے، دنیا کی طاقت شکست نہیں دے سکتی. آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت ملک کی جو فوجی قیادت ہے وہ بہرحال پاکستان کا مقدمہ لڑ رہی ہے بہتر انداز میں؟ دیکھیے، لڑنا چاہیے. ہمارے ہزار کسی سے موجودہ حکومت سے بھی اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی ڈیوٹی ہے، ان کو پاکستان کا مقدمہ لڑنا چاہیے جو بھی ہے. صحیح ہے. بالآخر یہ اگر انجام نہیں دیں گے تو پھر اور کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ان کی ڈیوٹی ہے، ان کو لڑنا چاہیے اور بہتر طریقے سے لڑنا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ تعلقات میں اگر نئی شروعات ہونے جا رہی ہے اور اس ریجن کے اندر اگر ہمیں اسٹریٹجک پارٹنر بناتا ہے امریکہ، تو چین کو کوئی پریشان تو نہیں ہونا چاہیے اس تعلقات میں؟ کوئی رکھنا تو نہیں آ سکتا؟ جب انڈیا نے حملہ کیا کس نے سپورٹ کیا؟ چین نے کیا. پہلے میں نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل تو کھڑے تھے اس کے ساتھ، تو چین کو ناراض نہیں کرنا چاہیے نا. آپ کا نیچرل ایلائی چین ہے، ایران ہے، افغانستان ہے، روس ہے، اس خطے کے لوگ، ایشیا کے لوگ ہیں، ایشین کنٹریز ہیں، یہ آپ کے نیچرل ہے. امریکہ ہزاروں کلومیٹر دور ہے، اور یہاں کس کے لیے آتا ہے؟ 700-800 سے فوجی اڈے بنائے ہوئے اس پورے ریجن کے اندر. کس لیے آتا ہے؟ اپنے مفادات کے لیے آتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ یہاں کچھ سر اٹھائے اور ایسٹ طاقتور ہو جائے، ایسٹ دنیا کے اوپر رول کرے. شکریہ علامہ راجہ ناصر صاحب، بڑی تفصیلی بتا رہے تھے کہ اگرچہ تعلقات کے اندر ایک نئی شروعات تو ضرور نظر آ رہی ہے، لیکن ماضی کے تلخ تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کو ایک بڑی بیلنسڈ اپروچ کے ساتھ آگے بڑھنا پڑے گا، اور بالخصوص ریجنل اپروچ کو اپنائیں کہ اپنے پڑوس کے اندر جو ممالک ہیں، چین تو ہے ہی بٹ افغانستان ہے، ایران ہے، ان ممالک کے ساتھ تعلقات کو بہتر کیا جائے. اور کیونکہ دنیا کی بڑی آبادی اس خطے میں رہتی ہے، اب یہ اس خطے کی صدی ہے، گویا کہ مشرق کی، گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایشیا کی صدی ہے، تو لہٰذا بہتر یہ ہے گا کہ بجائے دور پار کے دوستوں پہ انحصار کیا جائے، قریب کے دوستوں پہ انحصار کر کے آگے بڑھا جائے، تو تبھی جا کے پاکستان بھی خوشحال ہوگا اور یہ خطہ بھی خوشحال ہوگا. ناظرین، آپ نے مختلف سیاسی جماعتوں کے زعماء کی گفتگو سنی، اس میں یقینی طور پہ جو فوکل پوائنٹ تھا، جو مرکزی نقطہ وہ تھا، وہ یہی تھا کہ جس ملک کے ساتھ تعلقات بھی پاکستان کے ہوں اس میں پاکستان فاسٹ، پاکستان فاسٹ، پاکستان فاسٹ ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور ماضی میں جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو دہرانا نہیں چاہیے، اور خطے کے ممالک کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ماضی کو غلطی سیکھ کے اپنے معاملات اپنے ہاتھ میں لیں. تو آج کا پروگرام ناظرین یہ اس کا اختتام کرتے ہیں، اجازت دیجیے، خدا حافظ.